علماء نے لکھا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے. علماء نے لکھا سب ایک بلند جگہ پر، ایک جگہ پر ان کے سر رکھے گئے، کھوپڑیاں رکھی گئی. فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلَ الرُّؤُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرِ عُبَيْدِ بن زیاد فَمَكَثَتْ هُنَيْئَةً. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ہے اور وہاں چکر لگایا، اور اس کے بعد وہ جو سر کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی ان کے درمیان وہ گھوما ہے، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین کے چہرے کی توہین و تحقیر کی تھی اس کی کھوپڑی کے اندر گھس گیا، اس کے نتنوں کے ذریعے سے اندر گھس گیا، اور اس طرح 3 بار اس نے باہر نکلا، اندر گھسا، اور پھر وہ غائب ہو گیا. پھر وہ غائب ہو گیا. میں غلو کرتے ہوئے ہم ان محترم مہینوں میں اور خاص طور پر عاشورہ کا دن جو بہت ہی احترام والا ہے اس میں گناہ کرنے لگ جائیں، شریعت کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، بدعات اختیار کر لیں، اور وہ طریقہ جو دشمنوں کا ہے وہ ہم کرنے لگ جائیں، شرک کے کام کرنے لگ جائیں. تعزیے پر آپ دیکھیے عورتیں کیا کیا شرک کا کام کرتی ہیں، منتیں مان رہی ہے، بیمار بچوں کو تعزیے کے نیچے سے نکال رہی ہے، کسی کا کان درد کر رہا ہے کان چاندی کا بنا کے اس پہ چڑھا رہی ہے. اسلامی کیلنڈر اور جنتری کے حساب سے یہ محرم الحرام کا مقدس محترم عظمت والا مہینہ چل رہا ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ بھی ہے، اور یہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے، احترام عطا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کا یہ نظام بنایا ہے اس وقت سے لے کر سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم 4 مہینے بڑے احترام والے، عظمت والے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 متوالیات 3 مہینے ان محترم مہینوں میں سے لگاتار ہیں، ایک کے بعد ہیں، جیسے ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور یہ محرم، یہ 3 مہینے محترم لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے وہ بھی احترام والا ہے. اور جاہلیت کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے جاہلیت کا زمانہ، اس زمانے کے لوگ بھی جبکہ جنگ کرتے تھے، قتل و قتال میں مشغول تھے، خون ریزیاں کرتے تھے، لیکن یہ مہینے آتے ہی وہ جنگ بندی کر دیتے تھے، لڑتے بڑھتے نہیں تھے، ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. تو محرم الحرام ان 4 محترم مہینوں میں سے، ان 4 محترم مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جس میں ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، خصوصیت بیان فرمائی ہے، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. ظلم، کفر بھی ظلم ہے، شرک بھی ظلم ہے، کسی کے اوپر زیادتی کرنا اور ناانصافی کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور گناہ کرنا بھی ظلم ہے. لہذا ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے اور شریعت کے احکام توڑنے سے، ہر معصیت، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ ان مہینوں کے احترام کا، ان کی عظمت کا تقاضا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. بندہ جب ظلم کرتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کی بہت ساری سزائیں قرآن اور حدیث میں آئی. گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر داغ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے،
اور گناہ کرتا رہا تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، پھر وہ محروم لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں اما یتساءلون میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، ایمان والا جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں اس کے دل پر سیاہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر ایمان والا بندہ گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی، مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہے، تو پھر اس کا دل پاک صاف کر دیا جاتا ہے، چمکا دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر وہ جو کالا نقطہ دھبا پڑ گیا تھا وہ بھی بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے کالا نقطہ، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دیکھو یہ جو گناہ کرتے ہیں، کرتوت کر رہے ہیں، جو کچھ عمل کر رہے ہیں نا نافرمانی کے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر ران پڑ گیا ہے، زنگ پڑ گیا ہے، دل بالکل سیاہ اور کالے ہو چکے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو زندگی کے چین اور سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو اللہ کی فرما برداری سے، قرآن پر عمل کرنے سے اعراض برتتا ہے، منہ موڑتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، خوشحالی ہونے کے باوجود زندگی میں چین سکون سے محروم رہے گا، زندگی گزارنے کے اسباب کی کثرت کے باوجود راحت سے، دلی اطمینان اور سکون سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ معیشتاً ضنکا، زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی کی زندگی بسر کرے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس دنیا میں سے تو گیا، قیامت کے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں بے سکونی کی زندگی، قبر میں جائے گا تو قبر کی زندگی تنگی والی، برزخ کی طویل لمبی زندگی بے سکونی والی، محرومی والی، پریشانیوں والی گزارے گا۔ پھر جب اس کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن لایا جائے گا نا، تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھوں میں تو بینائی تھی، نور تھا، میں دیکھنے والا تھا، اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے پاس میری نشانیاں آئی، میرے احکامات آئے، میری ہدایات آئی، قرآن آیا، رسول کے فرمان آیا، اور تو نے اپنی آنکھیں پھیر لی، ایسا جیسے اندھا بن گیا۔ آج تجھے اسی طرح بھلا دیا جائے گا، اندھا اٹھایا گیا ہے تجھے، تو اس دنیا میں بھی پریشانی کی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی بصیرت و بصارت دونوں سے محروم، دل بھی اندھا، دل کی آنکھیں بھی اندھی اور ظاہری آنکھیں بھی اندھی۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اعراض کا نتیجہ ہے۔ اور بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے اور آنے والی نعمتیں روک دی جاتی ہے، ان سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، گناہ ہم نہیں کہہ سکتے نبی کے بارے میں، بھول چوک ہو گئی۔ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن بہرحال چلے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ جنت جیسی نعمت سے محروم کر دیے گئے۔
جو موجودہ نعمتیں ہیں ان سے بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے، وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں بار بار جگہ جگہ پر انسانوں کی آنے والی نسلوں کو متنبع کیا ہے، ان کی آنکھیں کھولی ہے کہ دیکھو پچھلی قومی جو تباہ ہوئی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ان پر ہماری نعمتیں بارش کی طرح برس رہی تھی، لیکن جب گناہوں والا راستہ اپنایا تو پھر ہم نے انہیں تباہ کر دیا، نعمتوں سے محروم کر دیا. اللہ نے فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں؟ یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو، بہت سارے انسانوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. حالانکہ وہ قومیں کیسی تھی؟ ہم نے ان کو ایسی طاقت، قوت، سطوت، دنیا کی مضبوطی عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے، ہر اعتبار سے ان کو نوازا تھا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے نافرمانی کا راستہ اپنایا، گناہوں کے راستے کو اپنانے لگے اور سرکشی کرنے لگے، ہمارے سامنے آگے مخالفت پر اتر آئے. تو پھر یہ ہوا، حالانکہ تھا کیا؟ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، وقت پر آسمان موسلادھار بارش برساتا تھا، خوب خوشحالی آتی تھی، نہریں جاری تھی، ان کے یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا؟ فاہلکناہم بذنوبہم، انہوں نے گناہوں کا راستہ اپنایا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ہم کسی قوم کے محتاج نہیں ہیں، اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا اس دھرتی پر، ان کی تخلیق کی، ان کو سامنے لے آئے. تو محرم الحرام ان محترم مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان محترم مہینوں میں ظلم مت کرو اپنے اوپر، گناہ میں مبتلا نہ ہو، گناہ سے بچو. دیکھیے عظمت والے دنوں میں، احترام والے دنوں میں، عظمت والے مہینوں میں، احترام والے مہینوں میں گناہ کرنا اس کی سنگینی کئی گنا بڑھا دیتی ہے. ایک تو عام دن میں آپ گناہ کریں، ایک جمعہ کے دن کریں تو گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، کئی گنا اس کا جرم بڑھ جاتا ہے. اسی طرح محترم مہینوں کا معاملہ بھی ہے. تو محرم کا مہینہ بھی ہے، خصوصی طور پر اللہ نے کہا ظلم مت کرنا. اب محرم الحرام کے اندر ظلم کی کیا شکلیں ہیں؟ آج بھی امت میں بہت ساری ظلم کی شکلیں، گناہوں کی شکلیں وہ جاری ہے. محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، نئی نئی چیزیں دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اختیار کرنا، بدعات کا ایجاد کرنا، بدعات کو اختیار کرنا، یہ سب اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور امت آج بھی کر رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت کے اندر جو جاہلیت کے دور کی ہے، جو گمراہی کے زمانے کی ہے، جو میرے آنے سے پہلے لوگ اپناتے تھے، غلط تھی، جاہلیت کی نشانی ہے، جاہلیت کی علامات ہے، لیکن میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں. وہ چھوڑنے کی چیزیں ہیں، ان سے دور رہنے کی چیزیں، لیکن میری امت نہیں چھوڑے گی. فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنی قومیت پر فخر کرنا، اپنی قومیت پر، برادری پر فخر کرنا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو نیچا سمجھنا، حقیر سمجھنا، ان کی خامیاں بیان کرنا. حالانکہ فخر تقوی پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قومیت پہچان کے لیے، برادری پہچان کے لیے، کوئی قبیلہ یہ شناخت کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے ہے کہ بھائی یہ فلاں برادری اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں ہے. تقوی جس کے پاس ہے وہ اونچا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ نیچا ہے. تقوی حبشے کے سیاہ فام بلال کے پاس ہے، وہ ابو لہب جیسے خوبصورت ترین حضور کے خونی رشتہ دار سے بڑھ کے ہے. تقوی اگر ایران کے فارس کے سلمان کے پاس ہے، وہ حضور کے خاندان کے ابو جہل جیسے بڑے چودھری سے بڑھ کے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن حضور نے فرمایا میری قوم چھوڑے گی نہیں، برادری پر، قومیت پر فخر کرے گی، یہ امت میں جاری رہے گا.
حضور کے فرمانے کا یہ نہیں کہ بس پکڑے رکھیں، حضور کے کہنے کا مقصد اس سے دور رہنا چاہیے، بہت بری چیز ہے۔ دوسرا فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے حسب میں نسب میں تانا زنی کرنا، کسی کے نسب پر انگلی اٹھانا، کسی کے باپ کے بارے میں شک کرنا، نسل کے بارے میں تانا زنی کرنا، تنقید کرنا۔ اور تیسری فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، اسٹرولوجروں کے پاس جانا اور ستاروں کو دیکھ کر جو قسمت بتاتے ہیں، جو آگے کے حالات بتاتے ہیں، جو کنڈلیاں ملاتے ہیں، وہاں ان کے پاس جائیں گے، وہ قسمت معلوم کریں گے۔ اس مہینے میں شادی کرنا ہمارے لیے درست ہے یا نہیں، یہ ایک تجارت کا میں کام کرنے جا رہا ہوں، میں فیکٹری کھولنے جا رہا ہوں، ذرا کنڈلی ملائیے، ذرا فال نکالیے کہ میرے یہ کرنا درست ہے یا نہیں، ستارہ گردش میں ہے یا بلندی میں ہے، ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرے گی۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا یا بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرنا، جوڑنا، چونکہ فلاں ستارہ فلاں منزل پہ پہنچ گیا ہے تو اب بارش ہوگی اور یہ بارش اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا جاہلیت کی چیز ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا النیاحہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، زور سے رونا، چیخنا، چلانا۔ محرم کے مہینے میں جو لوگ ماتم کرتے ہیں نا، یہ اسی قسم میں سے، سیاہ لباس پہن لیا، غم کے دن منا رہے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہوتے ہیں، خاص طور پر 10ویں محرم کو چولہا ٹھنڈا رکھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس طرح نوحہ ماتم کی بہت ساری شکلیں جو شہادت حسین سے جوڑتے ہوئے امت اختیار کر رہی ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق امت سے نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور فرمان سے نہیں ہے۔ تو فرمایا نوحہ ماتم بھی یہ اس مہینے میں خاص طور پر کیا جاتا ہے، یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو برات کا اظہار کیا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضور نے کہا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس شخص کا جو اپنے چہرے پہ مارے، یہ غم میں مارتے ہیں، کسی کے انتقال میں مارتے ہیں، کسی کی شہادت کے غم کے موقع پر یہ نوحہ ماتم کرتے ہیں، اپنے چہروں پہ مار رہے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی چھریاں کر کے اپنے پیٹھ پیچھے مار رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ نوحے کی شکل ہے، یہ ماتم کی شکل ہے، جو اپنے چہرے کو مارے، تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چیرے، اور جاہلیت کا دعویٰ، جاہلیت کی پکارے۔ مصیبت آتی ہے، ہائے مجھ پر موت کیوں نہیں آ گئی، ہلاکت کو پکارتے ہیں، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ حالانکہ کوئی بھی مصیبت آئے، کسی کی موت کی خبر آئے، کوئی پریشانی آئے تو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے ہم ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، اپنے رضا کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن جاہلیت والے بول، جاہلیت والے الفاظ، جاہلیت والے جملے اس موقع پہ بولتے ہیں۔ یہ چار چیزیں میری امت، حضور نے فرمایا، نہیں چھوڑے گی اور ان کو پکڑے رکھے گی۔ یہ چار چیزوں سے حالانکہ بچنا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ، بخاری شریف میں ان کا واقعہ نقل ہوا کہ وہ کہتے ہیں میرے ابا بیمار تھے، آخری دن چل رہے تھے تو سخت بیمار ہوئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش سے ہو گئے تو اپنی یعنی ان کی والدہ، ابو بردہ کی والدہ حضرت ابو موسیٰ کی اہلیہ، انہوں نے ان کو گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد زور زور سے رونے لگی، چلانے لگی۔ وہ سمجھی کہ بس ختم ہو گئے ہیں اور ان کے وفات ہو گئی ہے، زور زور سے چیخنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے ان کی بے ہوشی دور کر دی، صحیح کر دیا۔ ہوش آیا نا، ان کو جو محسوس ہو گیا کہ یہ مجھ پر رو رہی تھی، زور زور سے چیخ رہی تھی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کا رسول بری ہے، میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کا رسول بری ہے، تو نے جو کچھ کیا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول کس سے بری ہیں؟ زور زور سے رونے والی عورت سے، مصیبت کے وقت سر منڈانے والی عورت سے، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت، کسی کی موت اور وفات کے وقت کپڑے پھاڑنے والی عورت سے بری ہوں، میں تجھ سے بھی بری ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا تو میں تجھ سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چونکہ اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، یا جو بھی شکل یہ اختیار کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے۔ یہ یقیناً بات ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک ہے، بڑا دردناک ہے۔ کسی کو تکلیف ہونا، غم ہونا، افسوس ہونا وہ اپنی جگہ ہے، وہ ہمیں بھی ہے۔
اللہ کے نبی کے شہزادے کو، آپ کے نواسے کو اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، لیکن ایسے موقع پر وہ شکلیں اختیار کرنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جس سے حسین کے نانا نے منع کیا ہے، نوحہ سے، ماتم سے، وہ تو پھر اللہ کے رسول کی اور حسین کے نانا کی ہدایات کی اور آپ کی احادیث کی نافرمانی کرنا ہے۔ ایسے مصیبت کے موقع پر آدمی کیا کرتا ہے؟ بشر الصابرین، اللہ فرما رہے صبر کرو، برداشت کرو، مصیبت کے موقع پر صبر کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس موقع پر صبر کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اپنی جگہ ہے، ہمیں بھی محبت ہے، اور کون بدبخت ہوگا، معروم ہوگا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے محبت نہ ہو؟ کون ایسا محروم القسمت بدقسمت ہوگا جو حسن و حسین سے محبت نہ کرے یا آل رسول سے، خاندان رسول سے محبت نہ کرے، جبکہ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہو مجھے ان سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حسن اور حسین تھے اور ان کو لیا اور کہنے لگے انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ خود محبت کر رہے ہو، اللہ سے دعا کر رہے ہو تو بھی ان سے محبت کر۔ امت کا کون فرد ہوگا جو حضرت حسین سے محبت نہ کرتا ہوگا؟ اور محبت کے کتنے پیارے انداز تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حسن پر میری نگاہ پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، رونا آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی ہے۔ کیوں یاد آ جاتی ہے؟ کہ ایک موقع پر ہم بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اللہ کے نبی آئے اور ایک کندھے پر حسن کو اٹھائے ہوئے تھے، ایک کندھے پر حسین کو اٹھائے ہوئے تھے اور ان سے پیار و محبت کے اظہار کے ساتھ آ رہے تھے، محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آگے جملہ ارشاد فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اب آپ کہیں گے حسن حسین سے بھی بغض رکھنے والے ہیں؟ ہاں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، ناصبی ہیں، حضرت علی سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، حضرت حسین سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ آگے ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں کیسے کیسے لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور کی سنت پر چلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان شہزادوں سے محبت کرتے تھے۔ ایک موقع پر نماز پڑھ کے نکلے ہیں، نماز پڑھ کے نکلے، باہر دیکھا کہ حضرت حسن جو بڑے صاحبزادے تھے، حضرت حسن کھیل رہے ہیں، وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا، ان سے محبت کا، پیار کا اظہار کیا، اور پھر کہنے لگے بے ابی شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس شبیہم بعلی، قسم بخدا حسن تو حضور جیسے لگ رہے ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں، علی جیسے نہیں ہیں، ان کا چہرہ مہرہ حضور جیسا لگ رہا ہے۔ حضرت علی پاس میں کھڑے تھے، وہ اس جملے پر مسکرائے، ہنسے، اور پھر اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت حسن سے، حضور کے شہزادوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عمر جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے، اس موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نئے کپڑے آئے، تو صحابہ کی جو اولاد، جو بچے موجود تھے نا، ان سب کو کپڑے پہنائے، وہ ہدیے میں دیے، تحفے میں دیے، کپڑے پہنائے۔ حسن اور حسین رہ گئے، حسن حسین رہ گئے، جو کپڑے بچ گئے تھے نا، حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ ان دونوں جنتی شہزادوں کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے اتنا اہتمام کیا، اپنے ایک قاصد کو، اپنے خاص آدمی کو یمن بھیجا۔ اس وقت یمن میں اچھے کپڑے تیار ہوتے تھے، آدمی کو خاص طور پر یمن بھیجا اور کہا حسن حسین کے لیے بہترین کپڑے لے کے آؤ۔ وہ بہترین کپڑے لے کے آیا، حسن حسین کو پہنائے، پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا الآن طابت نفسی، اب میرا جی خوش ہو گیا ہے، اب عمر کا دل خوش ہو گیا ہے۔ اس طرح ان دونوں شہزادوں سے صحابہ کرام محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر ہم محبت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ جو نفرت کرے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد تاریخ میں بڑا ظالم اور سرکش انسان گزرا ہے۔ حضرت حسین کو جب شہید کیا گیا نا، تو اسی نے حضرت حسین کے چہرے مبارک کی توہین کی تھی،
تحقیر کی تھی، کچھ ڈنڈے مارے تھے حقارت کے ساتھ کہ تیرا انجام کیا ہوا، اس طرح کے جملے کہے تھے، حقیرانہ معاملہ کیا تھا. اس کے بارے میں لکھا ہے ظالم کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے. اسی کو اور اس کے ساتھیوں کو بعد میں قتل کیا گیا، اور جب قتل کر کے ان کے سروں کو رہبہ نامی ایک جگہ پر رکھا گیا تو علماء نے لکھا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے. علماء نے لکھا سب ایک بلند جگہ پر، ایک جگہ پر ان کے سر رکھے گئے، کھوپڑیاں رکھی گئی. فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلَ الرُّؤُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخَرِ عُبَيْدِ بن زیاد فَمَكَثَتْ هُنَيْئَةً. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ہے اور وہاں چکر لگایا، اور اس کے بعد وہ جو سر کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی ان کے درمیان وہ گھوما ہے، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد جس نے حضرت حسین کے چہرے کی توہین و تحقیر کی تھی اس کی کھوپڑی کے اندر گھس گیا، اس کے نتنوں کے ذریعے سے اندر گھس گیا، اور اس طرح 3 بار اس نے باہر نکلا، اندر گھسا، اور پھر وہ غائب ہو گیا. اسی طرح غالباً ترمذی ہی کی روایت ہے، کوفہ کا ایک آدمی جہاں حضرت حسن کو شہید کیا گیا کربلا کوفہ میں، وہاں ایک آدمی آیا، اس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو کہنے لگا فاسق کا بیٹا فاسق قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ. حضرت علی کو بھی فاسق کا اور حضرت حسین کو بھی کہ فاسق کا بیٹا فاسق قتل کر دیا گیا. اور وہاں لوگوں نے دیکھا اللہ کی طرف سے رات کے وقت ستارے آئے اوپر سے آسمان کی طرف سے، اور اس کی آنکھوں پہ وہ آ کے لگے، وہ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حسین سے نفرت کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے. تو حسین سے اللہ کے نبی کو محبت تھی، ہم کو بھی محبت ہونی چاہیے، اور جو ان سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا محمد سے نفرت ہو. ان کے بارے میں کتنی ساری احادیث آئی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ نے ایک مرتبہ پوچھا، حذیفہ حضور کو دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے، کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا امی جان کچھ عرصہ گزر گیا ہے، حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے. تو ناراض ہو گئی، اتنا عرصہ بغیر حضور کے دیدار کے گزر گیا، جاؤ. تو کہتے ہیں امی جان سے کہا معذرت چاہتا ہوں، میں ابھی جاتا ہوں اللہ کے نبی کا دیدار کر کے آتا ہوں، اور آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ کے نبی سے مغفرت کی دعا کی درخواست کر کے آؤں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا، مغرب کا وقت تھا، حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضور کے ساتھ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد حضور وہاں سے فارغ ہو کے جانے لگے. جب جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا. حضور ادھر پیچھے مڑے دیکھا کہ حذیفہ آ رہے، کہا حذیفہ ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. تو کہا کہ کیا کام ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے ابھی کام نہیں بتایا. ادھر سے حضور نے کہہ دیا حذیفہ اللہ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت کر دے، اسی کے لیے تو آئے تھے. کہا تجھے اور تیری ماں کو معاف فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں. اور پھر کہا حذیفہ اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس دھرتی پر آج سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے. حدیث کے الفاظ ہے ان ھذا ملک ينزل ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ. ایک فرشتہ جو آج رات سے پہلے کبھی اس دھرتی پہ نہیں آیا ہے. استاذن ربہ یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ میں محمد کو سلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. رب سے اجازت لے کے آیا ہے اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہے بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. مجھے یہ خوشخبری سنانے آیا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کو خوشخبری ہو کہ یہ دونوں شہزادے، فاطمہ کے شہزادے آپ کے نواسے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو یہ جملہ خطبوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ساری فضیلتیں ہیں حضرت حسن حسین کی، تو ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے. لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے ہم ان محترم مہینوں میں، اور خاص طور پر عاشورہ کا دن جو بہت ہی احترام والا ہے، اس میں گناہ کرنے لگ جائیں، شریعت کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، بدعات اختیار کر لیں، اور وہ طریقہ جو دشمنوں کا ہے وہ ہم کرنے لگ جائیں، شرک کے کام کرنے لگ جائیں. تعزیے پر آپ دیکھیے عورتیں کیا کیا شرک کا کام کرتی ہیں، منتیں مان رہی ہے، بیمار بچوں کو تعزیے کے نیچے سے نکال رہی ہے، کسی کا کان درد کر رہا ہے کان چاندی کا بنا کے اس پہ چڑھا رہی ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے، یہ سب شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. حضور نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم. محترم کا اور عاشورے کے مہینے کا احترام یہ ہے ان میں گناہ نہ کرو. اب عاشورہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان کر دوں گا جمعہ کے بعد. تو
اللہ پاک ہم سب کو ان محترم مہینوں کا احترام اور عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.